جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ کو گروپ کے اندر جو ہے وہ ایک کویشچن بھیجا تھا میں نے، اور بہت کم بچوں کا رسپانس آیا۔ گرلز میں جو ہے وہ حافظہ حنین فاطمہ نے درست آنسر جو ہے وہ دیا تھا، اور دوسری سائڈ سے فصیح حیدر نے۔ تو تھوڑی سی جو ہے وہ اس کو دیکھ لیتے ہیں جناب۔ عام طور پر جو ہے وہ بہت سے لوگ اس کو غلط کر دیتے ہیں، السلام علیکم لکھنا۔ اب یہ دیکھیں جناب، اس کی درست املا کیا ہے۔ یہ انداز جو ہے یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں واو آ جاتا ہے تو تب بھی وہ غلط ہے۔ تو درست ہجے جو ہے جو صحیح مانا جاتا ہے، اور یہ آپ کے بیٹا کام آتا ہے خط میں بھی اور عام روٹین میں بھی۔ آپ لوگ جب مجھے لکھ رہے ہوتے تھے تو اس چیز کی بڑی ضرورت تھی، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو جو ہے وہ ہم جو ہے کسی طریقے سے آپ تک جو ہے میں بات پہنچاؤں۔ تو یہ درست جو ہجے ہیں املا ہے وہ یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ آئندہ آپ نے احتیاط کرنی ہے لکھتے وقت، اور ٹائپ کرتے وقت کوشش کریں اردو ٹائپ رائٹنگ جو ہے وہ آپ کے پاس موجود ہو، اور جب اردو آپ لکھ رہے ہوں تو پھر باقاعدہ اسی انداز میں جو ہے وہ آپ اردو لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کا دوسرا حصہ جو تھا وہ تھا برائے مہربانی، وہ بھی غلط لکھا ہوا تھا اور اس کو درست کرنا تھا جناب۔ ایک چیز ریلائز کر لیں کہ برائے کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ تو آپ کی آسانی کے لیے جو ہے وہ میں نے ایک جملے کے اندر جو ہے وہ اس کو پرویا ہے کہ کیسے یہ لفظ جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ اس کا سب سے پہلے تو اس کا معنی سمجھ لیں کہ اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، فار دس، فار، ٹھیک ہے، انگلش میں جسے آپ کہتے ہیں۔ تو اس کا جو درست استعمال ہوگا وہ یوں اس جملے میں واضح ہو رہا ہے کہ ٹی وی برائے فروخت ہے، مکان برائے فروخت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز اور ذہن میں رکھیے گا، کبھی جملے کے اندر گھر برائے فروخت نہیں آئے گا، تو ہمیشہ مکان کرائے پر دستیاب ہے یا مکان برائے فروخت، ٹھیک ہے۔ گھر جو ہے وہ گھر والوں سے ہوتا ہے، فیملی سے، اور مکان جو ہے وہ خالی چار دیواری کو کہتے ہیں۔ تو لگتے ہاتھ یہ بھی ایک چیز آپ کی درست ہوئی، لہٰذا درست ہجا جو ہوگا، جو املا ہوگی وہ یہ ہوگی۔ اکثر بچے صرف یا تو پہلے والے لفظ کو درست کر رہے تھے، یا پھر جو ہے وہ اس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا تھا۔ تو جناب یہ لفظ یہ درست ہے، یہاں پر براہ مہربانی آنا ہے، تو مہربانی فرما کر، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ تو اب ہم درست جناب جملہ جو تھا وہ یہ تھا، اور وہ بچے جنہوں نے درست جواب دیا ان کے لیے ویری گڈ، اور ان کے لیے شاباش، ان کے لیے 3 اسٹارس، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو ہو گیا آج کے لیے جو ہے وہ جو کویشچن تھا اس کا میں نے آپ کے لیے جواب۔ اب ہم جو ہے اس کو کلین کرتے ہیں اور ہم روٹین کے لیکچر کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ مضمون نویسی کے اوپر ہی ہوگا، اور کل ہم نے جو مضمون پڑھا تھا جناب وہ مضمون نمبر 5 تھا۔ تو آج کا مضمون جو ہے مضمون نمبر 6، محنت کی برکتیں، ٹھیک ہے جی۔ ہم سب جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، ہارڈ ورکنگ کرتے ہیں، تو جب محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے محنت کے کام میں جو ہے وہ برکت رکھی ہوئی ہے، اور خاص طور پر جو ہاتھ سے محنت کی جاتی ہے اس کمائی کے اندر بہت برکت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے جناب روٹین کے مطابق جو ہے وہ آپ آؤٹ لائن دیکھ لیں کہ اس انداز میں جو ہے وہ آپ نے تھوڑا سا اسکیچ کر لینا پہلے۔ اور کل آپ کو ایک اور فارمولا بھی بتایا تھا کہ مضمون کیسے لکھنا ہے۔ آپ نے وہ جو کویشچنز میں نے آپ کو بتائے تھے، کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جب ان سوالوں کے جواب آپ کسی بھی مضمون کو لکھنے سے پہلے آپ سوال کریٹ کر لیں گے تو آپ جواب لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے جناب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا، اور اس کے بارے میں جو ہے وہ محنت کہتے کس کو ہیں، اور یہ کہاں سے اور کیوں، ساری چیزیں۔ تو محنت تو مشقت
قدرت کا انعام اور بیش قیمت خوبی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر موجودہ زمانے تک انسان نے ارتقاء کی جو منزلیں طے کی ہیں وہ سب محنت کی بدولت حاصل ہوئی ہیں۔ انسان کو جسم و روح کا رشتہ برقرار رکھنے کے لیے محنت کو اپنا شعار طریقہ بنانا پڑا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، القاسب حبیب اللہ، کہ محنت سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آپ مارکر سے ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جس نے اس پر عمل کیا وہ کامیابی سے ہمکنار ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی دنیا کے سامنے تمام زندگی دین کی محنت و مشقت کی نظر ہو گئی، جب جا کے آپ قوم کی اصلاح کا مقصد حاصل کر سکے، یعنی کہ دین میں محنت۔ دراصل دنیا ایک عمل گاہ ہے جہاں انسان کا ایک ایک منٹ قدرت کے زیر نظر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ ایک ایک منٹ سانس اور ہماری زندگی وہ دیکھتی رہتی ہے کہ انسان نے کیا سیکھا اور کیا فراموش کر دیا، کیا بھلا دیا۔ تو جناب یہ شعر آپ لکھیں گے مارکر سے کہ وہ بھولے ہوئے ہیں یہ عادت خدا کی، وہ بھولے ہوئے ہیں یہ عادت خدا کی، کہ حرکت میں ہوتی ہے برکت خدا کی۔ ٹھیک ہے جی، تو ہیلا وسیلہ حرکت کریں گے تو برکت ہوگی۔ تو دنیا میں جتنے اشخاص بلندی پر پہنچے، یعنی کہ اب ہم اس پیراگراف کے اندر کچھ مثالیں جو ہے وہ دیں گے کہ وہ ہمیشہ اپنی محنت اور بے شمار سختیاں جھیل کر برداشت کر کے اس قابل ہوئے کہ عظمت و عزت اور ناموری کے پرچم کو چھو سکیں۔ تو بیٹا ایسا نہیں ہوتا کہ آپ بیٹھے بیٹھے جو ہے وہ عظمتوں کی بلندیوں تک پہنچیں، بلکہ اس کے لیے سخت محنت درکار ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں، آپ کو بحیثیت طالب علم جب آپ بالکل چھوٹی سی جماعت میں تھے کسی پلے گروپ کے اندر، مونٹیسری سسٹم کے اندر، تو آپ کے پاس جو ہے وہ لکھنا بھی نہیں آپ کو آتا تھا، آپ پینسل پکڑنا آپ کو ٹیچرز نے جو ہے وہ سکھایا، والدہ نے سکھایا، پھر جا کر آپ ایک لفظ ڈاٹڈ کاپی استعمال کرتے تھے، پھر آپ نے جو ہے وہ خود سے لکھنا شروع کر دیا، تو اس کے بعد جو ہے آپ نے ایک ایک جملہ بنانا شروع کر دیا۔ اب ماشاءاللہ سے آپ پورے کے پورے صفحے لکھ ڈالتے ہیں۔ تو محنت کے بغیر کسی کو عزت ملی نہ مرتبہ، بلکہ پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کا لقمہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو دراصل بلکہ ذرا اس کٹھن سفر کا اندازہ کیجئے کہ جو گندم کے ایک دانے کو انسان کی خوراک بننے کے لیے موسم کی سختیوں کے ساتھ طے کرنا پڑا، کہ وہ ایک گندم کا ایک دانہ جو ہے وہ کھیت میں بو دیتے ہیں، تو وہ اس کے اوپر کتنی جو ہے وہ محنت کسان کو بھی کرنی پڑتی ہے، اور وہ خود دانہ جو ہے وہ کتنی سختیاں جو ہے وہ برداشت کرتا ہے موسمی، اور وہ اس قابل ہوا کہ انسان کی خوراک بنے۔ مولانا الطاف حسین حالی جو ہے اس حوالے سے کہتے ہیں کہ مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، مشقت کی ذلت جنہوں نے اٹھائی، جہاں میں ملی ان کو آخر بڑھائی، کسی نے بغیر اس کے ہرگز نہ پائی، فضیلت نہ عزت نہ فرما روائی۔ نہال اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں، نہال کہتے ہیں درخت کو، گلستان باغ کے اندر، جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں، ہمیشہ نیچے سے اوپر کی طرف جو ہے وہ بلندی کی طرف جایا جاتا ہے، نہ کہ جو ہے وہ راتوں رات جو ہے وہ درخت بن جائے۔ تو ایسا نہیں ہے، اس کے لیے سخت محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس عمل کے میدان میں جو شخص زیادہ محنت کرتا ہے اور اونچا چلا جاتا ہے، بڑا آدمی بن جاتا ہے، مگر جو اپنے وقت کو سو کر گنواتے ہیں وہ اپنی بڑائی اور عزت کو اپنے ساتھ سلا لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، جس انداز میں آپ لوگ جو ہے لاک ڈاؤن کی صورتحال میں، اور اسکول کالجز جو ہے وہ بند ہیں اور ہم آن لائن اسٹڈیز جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو یہ اس چیز کا جو ہے وہ انشاءاللہ جو ہے پیش خیمہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں
آپ ایک بڑا آدمی جو ہے وہ بنیں گے. یعنی کہ آپ سخت محنت اس کام کے لیے بھی درکار ہے، اور آپ جو ہے وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھے ہوئے، بلکہ آپ علم کا دریا بہہ رہا ہے، آپ اس میں سے اپنے اپنی بساط کے مطابق جو ہے وہ علم کا حصول کر رہے ہیں. تو آپ پورے پنجاب میں سے جو بچے اس وقت ہمارے ساتھ ہیں جناب، تو امید ہے کہ کل کو آپ ہی نے اس ملک کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ سنبھالنی ہے. تو ایسے ہی اگر دوسری طرف جو ہے وہ دیکھا جائے کہ وہ بچے جو محنت نہیں کر رہے، جو کہہ سکتے ہیں کہ کتاب کو ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کبھی اسکول کھلیں گے تو پھر پڑھ لیں گے، تو جناب ایسے ہی نکمے اور آرام طلب محنت کے اوقات راگ رنگ کی محفلوں کی نظر کر دیتے ہیں اور آخر بھوکوں مرتے ہیں. ایسے ہی آرام طلبیوں نے حکومت کے نقشے بھی بدل کر رکھ دیے. مسلمان قوم جب تک آرام طلبی پر محنت کو ترجیح دیتی رہی، دنیا کی اول درجے کی حاکم قوم شمار ہوتی رہی. تو دشمنوں کے دل اسے دیکھ کر دہلتے تھے، مگر جب آرام طلبی اور عیش و نشاط کے چکر میں پڑی تو نہ صرف اتنی بڑی سلطنت ہاتھ سے گئی، بلکہ عزت رہی نہ عظمت بچی. تو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ایک تو اشارہ کیا جا رہا ہے 1857 کا واقعہ، اور اس سے پہلے 1000 سال جو ہے وہ مغلیہ دور سلطنت، اور اس سے پہلے اگر میں آپ کو توجہ دلاؤں، جو آج کل جو ہے وہ ڈرامہ زد عام بھی ہے، ارطغرل، ٹھیک ہے، غائن نہیں پڑھا جاتا ترکی زبان میں، اس کو سائلنٹ کر دیتے ہیں ارطغرل. تو آپ اس میں بھی دیکھتے ہیں اسلامی تاریخ جو ہے وہ کس طرح سے بھری پڑی ہوئی ہے. ہماری جو ہے وہ سخت محنت اور آرام طلبی اگر کرتے تو پھر جناب تو اس طرح سے تو نہ ہوتا. تو مسلمان قوم جب آرام طلبی کرتی ہے، جب مغلیہ سلطنت میں آپ نے دیکھا کہ شعر و شاعری کے اوپر اور پورے دنوں میں، پورے دن کے اندر جو ہے ایکٹیویٹیز کیا ہوتی تھیں کہ مرغے لڑا لینا، شطرنج کھیل لینا. آج کل جدید دور کے اندر بھی جو ہے وہ میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ بیٹا اگر آپ موبائل فونز اور آئی ٹی کا استعمال جو ہے صرف لوڈو یا جو ہے وہ کون سی مختلف گیمز ہیں، آپ لوگ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں، تو ٹائم ویسٹنگ ہے. تو ایک بچہ مجھے ملا گلی کے اندر آتے ہوئے، تو میں نے اس کا دھیان جو ہے وہ موبائل کے اوپر تھا، تو کھیلتا ہوا آ رہا. تو ابھی وہ 2-3 ماہ سے جو ہے وہ بالکل نہ کبھی آن لائن کلاس میں، پیرنٹس کو دیکھنا چاہیے کہ وہ موبائل فون تو بچے کو دے دیتے ہیں، لیکن جو ہے وہ بجائے اس کے کہ اس کو کلاس میں ہونا چاہیے تھا، اس طرف توجہ نہیں ہے. اور بچے جو ہے وہ مہنگی ترین جو ہے وہ ٹولز ان کے پاس موجود ہیں ویڈیو گیمز کھیلنے کے لیے. اور جب میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کیا کھیل رہے ہو گلی میں چلتے ہوئے، تو اس نے مجھے اس گیم کا نام بتایا جس کو ابھی ریسنٹلی پی ٹی اے نے بین کر دیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ جنونی کیفیت ہے بچوں کے اندر. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ بچیں، اور میدان کے اندر جائیں، سپورٹس کھیلیں، بیڈمنٹن کھیلیں، گھر کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہو سکتی ہیں جناب تو اس کو کریں. تو آگے بڑھتے ہیں. شان آن نفق بڑھائی میں سب کوئی چیز نہ رہی. اقبال فرماتے ہیں کہ اسی حوالے سے جو بات ہو رہی تھی کہ تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے. کہتے ہیں تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سن اول طوس و رباب آخر. یہ طوس و رباب جو ہے میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں، ٹھیک ہے. پہلے کہتے ہیں شمشیر، یہ اس کو، اور نیزے بازی کو، یعنی کہ یہ چیزیں اپنے اندر لے کر آؤ، تو یعنی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو. اور اس کے بعد جو ہے یہ باقی جو معاملات ہیں آرام طلبی جو ہے بعد میں، یہ ہے اس امت کی تقدیر، ٹھیک ہے. تو اقبال نے بھی اپنے انداز میں کہا. اقبال کیا تھے؟ اس نام کے ہزاروں افراد ہوں گے، مگر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی محنت نے انہیں زمین سے اٹھایا اور آسمان پر جا بٹھایا. اسی طرح قائد اعظم بھی محنت سے قائد اعظم بنے، یعنی کہ محمد علی جناح. محمد علی کے نام سے بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن محمد علی کو قائد اعظم کس نے بنایا؟ سخت محنت نے. اور اپنی رات دن کی محنت سے انہوں نے دنیا کا نقشہ بدل کر رکھ دیا. ایک قوم کہنے اور ہندو اور اس کے مشیر خاص انگریز کو آخرکار دو قومی نظریہ ماننا ہی پڑا،
اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے تخیل، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محنت اور تدبر سے پاکستان کی شکل میں اس وقت ایک ملک دنیا کے نقشے پر ظہور پذیر ہوا جسے پاکستان کہتے ہیں۔ تو اسی طرح اگر دیکھا جائے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر سے بھی مثالیں ملتی ہیں۔ محنت کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ اسے کچھ عطا فرمائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو اس نے عرض کیا ایک کمبل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے بیچ کر ایک رسی اور کلہاڑی لے آؤ۔ تو رسی اور کلہاڑی لے کر جب وہ شخص واپس آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹو، اسے رسی میں باندھو اور جا کر بازار میں بیچ دو، پھر کچھ دنوں کے بعد میرے پاس آنا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شخص دوبارہ حاضر خدمت ہوا اور کہنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے بہت اچھا راستہ دکھایا، بھیک مانگنے کی بجائے اب میرے پاس اپنی محنت کے سبب بہت سے روپے جمع ہو گئے۔ سچ ہے کہ محنت میں عظمت بھی ہے اور برکت بھی ہے۔ تو طالب علم یعنی کہ آپ کی مثال نے مسلسل محنت کے بعد جا کر آپ ایگزام دیتے ہیں، آپ کے نتائج نکلتے ہیں، آپ بھی خوش ہوتے ہیں، آپ کے والدین بھی خوش ہوتے ہیں، اور پھر جا کر آپ کو وہ عزت اور شہرت سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ کسان کی زندگی کا اگر دیکھا جائے تو محنت اور جدوجہد کا بہترین نمونہ ہے۔ وہ ہر موسم میں، سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، تو مسلسل محنت کرتا ہے، اپنی فصلوں کو خون جگر سے سینچتا ہے، تب جا کر لہلہاتی فصلوں کی بہار دیکھتا ہے۔ کسی مفکر کا کیا خوبصورت قول ہے، کہتے ہیں کہ خدائے رازق ہر پرندے کو خوراک دیتا ہے لیکن اس کے گھونسلے میں نہیں پھینکتا، اس کو کوشش کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے جدوجہد کرنی ہے۔ پلیٹ میں رکھ کر کچھ نہیں ملتا۔ تو پرندے جو ہیں صبح سویرے گھونسلوں سے ان کو اپنے رب پر اتنا یقین ہے کہ وہ اڑتے ہیں، اور جب وہ واپس آتے ہیں اب رات کو، شام کو، سورج ڈھلنے سے پہلے، تو ان کے پوٹ جو ہیں وہ بھرے ہوتے ہیں دانہ دونگے سے، انہیں ان کا رب جو ہے وہ کھلاتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین کمانے والا وہ مزدور ہے جو خیر خواہی، ٹھیک ہے جی، نیک نیتی کے ساتھ اور خلوص اور محنت سے کام کرتا ہے، دوسروں کی بھلائی کے لیے، خیر خواہی کے لیے، اور اس صدقے دل سے محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اس کو اس کے رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ تو تخلیق آدم سے لے کر اب تک انسان نے ارتقاء کی جو منزلیں طے کی ہیں وہ سب محنت ہی کا ثمر ہے۔ اسے جسم و روح کا رشتہ قائم رکھنے کے لیے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس نے اپنی معاشرتی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے سخت سے سخت محنت کی ہے، اور اس نے اپنے عزم آہنی سے کام لے کر پہاڑوں کے جگر چیرے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں کے اندر کیا خوبصورت جو ہے وہ موٹر ویز ٹائپ جو ہے وہ سڑکیں بنا دیں، کیا کیا کچھ نہیں بنا دیا انسان نے۔ اس کی سخت کوشی اور ارک ریزی سے صحراؤں کو سبزہ زاروں اور خوبصورت شہروں میں تبدیل کر کے خدا کی زمین کو جنت کا نمونہ بنا دیا ہے۔ الغرض آج انسانی ترقی کے جو مظاہر ہمارے سامنے ہیں وہ اس کی صدیوں کی محنت اور مشقت کا صلہ ہے۔ تو آخر میں بس یہ کہوں گا کہ بے محنت پہم کوئی جوہر نہیں کھلتا، روشن شرر تیشہ سے ہے خانہ فرہاد۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔